تو اسلام کی اس سلسلے میں کافی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہاں تک موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو، بیمار ہو، پریشان ہو، مجبور ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، اور ڈاکٹروں نے اس شخص کو یہ کہا ہو کہ تمہاری اس بیماری کا علاج سوائے اس حرام چیز کے اور کسی میں نہیں ہے، اور کسی میں نہیں ہے، تو پھر اس وقت میں بھی فتاوی عالمگیری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حرام دواؤں سے، یعنی پیشاب سے، خون سے اور مردار کے گوشت، یعنی ان چیزوں سے بھی علاج کروانے کی ضرورت پڑے تو علاج کروانے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو یہ مذہب اسلام نیچر کے مطابق ڈیل کرتا ہے، نیچر کے خلاف نہیں۔ جس طرح ہمارے انڈر گراؤنڈ بابا کہتے ہیں کہ علاج نہیں کرانا، دوا نہیں کھانا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں سنی علماء نے، لیکن ان سے زیادہ اہم بات میں وہ بتلانا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو قرآن میں بھی حکم ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور تمام دنیا کے مذاہب میں بھی علاج کروانے کے سلسلے میں کوئی نیچر کے خلاف بات نہیں بیان کرتا۔ یہاں تک کہ حرام غذاؤں سے علاج کرنے کی بھی شریعت میں اجازت ہے، بصورت مجبوری، مسلمان عادل ڈاکٹر کے مشورے کے بعد میں۔ اور اس سے آگے بڑھے تو حکومت ہند کی دفعہ 21 کے تحت بھی صحت مند زندگی گزارنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ ہمارے لیے یہ موضوع کیوں چنا گیا؟ آج کی تحفظ دین میڈیا سروسز کے اس پلیٹ فارم سے اس موضوع کو آپ کو سنانے کے لیے کیوں چنا گیا، کیوں رکھا گیا؟ تحفظ ختم نبوت سے اس موضوع کا کیا تعلق ہے؟ وہ فیاض بن یاسین، وہ فیاض بھیا، فیاض انڈر گراؤنڈ بابا، فیاض میموری بابا، جو بھی نام اس سے کہے جاتے ہیں، اس شخص سے تحفظ ختم نبوت کی محنت کا کیا تعلق ہے؟ یہ تحفظ ختم نبوت کا 20 روزہ آن لائن کنونشن ہے۔ اس کنونشن میں اس بدبخت کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 منٹ اس پر سمجھ لیجئے، پھر آگے بات کریں گے۔ ضرورت اس لیے ہے کہ یہ مسئلہ علاج سے زیادہ ایمان کا ہو چکا ہے، جسمانی نقصان سے زیادہ ایمانی نقصان کا ہو چکا ہے۔ فیاض بن یاسین نامی جو شخص ہے، اس شخص کی جو میموریز، جو آئیڈیوز سووں کی تعداد میں، اور ان آئیڈیوز کی جو فائلز ہوتی ہیں نا، کمپیوٹر میں ہم اسے اپلوڈ کرتے ہیں، اسے دیکھنے پر ایسا بھی لگ رہا ہے کہ یہ فائلز کوئی نئی اپڈیٹ نیو نہیں ہے، کیونکہ اب جس فارمیٹ میں ریکارڈنگز موبائل میں ہو رہی ہے، اینڈرائڈ موبائلز جس طرح کی آڈیو کلپس ریکارڈ کر کے آپ کو سیو کرنے کی سہولت دیتے ہیں، اس طرح کی ریکارڈنگ نہیں۔ اس ریکارڈنگ کو دیکھ کر تو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سالوں پرانی ریکارڈنگیں ہیں، اور سالوں پرانے ان کے اور عوام کے درمیان کی جو گفتگویں ہیں وہ ہے، اور سالوں پرانے علاج کے ان کی ٹیکنکس ہے۔ تو اس کا اندازہ اس سارے کے سارے خلاصے سے یہ نکل رہا ہے کہ سالہا سال سے پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی محنت ان کی مکمل ہو چکی، اور یہ زمینی اعتبار سے پتہ نہیں کتنے گھروں کے اندر داخل ہو چکے، اور کتنے ذہنوں میں فیاضی خناس اور فیاضی وائرس بھر چکا۔ یہ معاملہ ہے۔ کیوں تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر اس عنوان کو شامل کیا گیا کہ یہ جو فیاض بن یاسین ہیں، اس کے جو دعوے ہیں، اس کے میموری کی ریکارڈنگز کے اندر جو باتیں ہیں، اگر ان میموریز کو آپ سنیں گے، اللہ کرے آپ نہ سنیں، جو بھی جن علماء نے سنا ہے انہوں نے اس کو محفوظ کر کے اس بات کو نوٹ کیا، نقل کیا، اس کے عقائد کو، اس کے نظریات کو، اس کی سوچ کو، اس کی تھنکنگ کو ایسے ہائی لائٹ کیا کہ ذہن انسان کا ایک لمحے کے لیے چوکنا ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر،
یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ علاج کے نام پر، یہ صحت کے نام پر ایسا ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر ایسا ڈسٹرب کیا جا رہا، اور مینٹلی طور پر ایسے تیار کیا جا رہا، ان میموریز کے ذریعے سے، ان ریکارڈنگز کے ذریعے سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ کیا جا رہا کہ تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا میں بتلا رہا ہوں وہی سب کچھ ہے، میں بتاؤں گا، تم مانو گے، بہت فائدے میں رہو گے، میری بات کا انکار کرو گے، بہت نقصان میں رہو گے۔ ایک خاتون چونکہ بات چیت ہوتی ہے تو ممکن ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو منہ پہ انکار بھی کر دیتے ہیں۔ ایک خاتون نے فیاض بن یاسین کی بات کو جھٹلایا تو کہنے لگا، ایمان کا راستہ بتانے والے پیغمبر کو تم نے جھٹلا دیا۔ اسی لیے اس موضوع کو یہاں شامل کیا گیا کہ دھیرے دھیرے اس آدمی کے باتوں سے ایسے دعووں کا ظہور ہو رہا، اس آدمی کی گفتگو سے ایسے دعووں کا اظہار ہو رہا، اس آدمی کی گفتگو سے ایسے ایسے اعلانات کا اظہار ہو رہا، اس آدمی کی گفتگو سے ایسی ایسی باتیں سامنے آ رہی کہ انسان حیران ہو رہا ہے، کہاں وہ غلام احمد قادیانی جو سالوں میں ایک مرتبہ ایک دعویٰ کرتا تھا، کہاں وہ شکیل بن حنیف جو سوچ سوچ کر قدم اٹھا رہا تھا، اب یہ تو فیاض بن یاسین نہ سوچتا ہے نہ وقت دیتا ہے، بس دھڑلے سے کبھی اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے اور کبھی اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے ایمان اصل میں میری پیروی کرنا اور اللہ کی پیروی کرنا ہے، کبھی کہتا ہے میری اطاعت نہ کرنے والے پر گمراہی کا مہر لگ چکا ہے، تو کبھی کہتا ہے کہ نماز اور حج وغیرہ میری اطاعت کے بغیر وہ بیکار ہے ساری کی ساری عبادتیں، کبھی کہتا ہے کہ مجھے نہیں ماننا ایمان کی جھوٹی گواہی دینا ہے، کبھی کہتا ہے اللہ کی طرف سے آگے پیش آنے والے حالات کی مجھے خبر دی جاتی ہے، تو کبھی کہتا ہے جو میری اطاعت نہیں کرے گا میں اس کو آخرت میں نہیں بچا سکتا۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند جھلکیاں سنائی ہے۔ انبیاء کے بارے میں وہ بدبخت کہتا ہے انبیاء کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے حق میں دعا کر کے نادانی کی، نعوذ باللہ۔ کبھی کہتا ہے دعا کرنا دراصل ایک ضد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر زبردستی کرنا ہے کہ یہ کام کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کرتے کرتے الٹا لٹک گئے تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ نستغفر اللہ۔ اس طرح کے بیکار قسم کے، گھٹیا قسم کے اس کی باتیں اور انبیاء کی شان میں گستاخی اور طرح طرح کی بکواسات ان آڈیوز میں موجود ہے۔ واقعتاً جو میں نے آپ کو سنایا ہے آڈیوز میں موجود ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے فیاض بن یاسین کے سلسلے میں میں نے جامعہ نظامیہ کے فتوے پر ایک ویڈیو چھوٹی سی کلپ ریکارڈ کروائی تھی، تو ایک صاحب نے کمنٹ کیا کہ وہ کہاں ہے صاحب، ہم کو بھی سنا دے، ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ ان کی صورت دکھا دو، کوئی پوچھتا ہے کہ اس کا چہرہ بتا دو، کوئی کہتا ہے کہ اس کی فوٹو وائرل کر دو، کوئی کہتا ہے کہ فلاں کر دو فلاں کر دو، کوئی کہتا ہے کہ ایڈریس دے دو۔ ارے اللہ جانے کیا کیا کمنٹ لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، آپ ہماری مدد کر دیں گے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ آپ فوٹو تلاش کر کے لا کر دے دیجئے کہ مولانا آپ نے جس بدبخت کا ذکر کیا تھا یہ لیجئے اس کی فوٹو، آپ نے جس بدبخت کا نام سنایا تھا یہ لیجئے اس کا سارا کچا چھٹا میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ کام کر دیجئے تو مہربانی ہوگی۔ فیاض بن یاسین نامی شخص اس وقت میں شہر حیدرآباد کے اطراف و اکناف کے علاقوں کے ساتھ ساتھ تلنگانہ و آندھرا کے علاقوں میں، اللہ جانتا کہاں کہاں اور پھیل گیا ہے، مسلمانوں کے ایمان کا لٹیرا بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے ایمان کی لوٹ مار کر رہا ہے۔ خاص طور پر مسلمان بہنیں اس فتنے سے متاثر ہوتی جا رہی، گھرانوں کے گھرانے اس فتنے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ فتنہ کیسے بن رہا ہے؟ یہ لوگوں کو میموریز کے اندر یہ ساری باتیں بتلا رہا ہے۔ دیکھو میں جو بتا رہا ہوں، میں جو علاج بول رہا ہوں، میں جیسا کرنے کو بول رہا ہوں ویسا آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ باتوں میں یہ بات بھی آ جاتی ہے۔ علاج کے سلسلے میں مجھے خبردار کرنا، مجھے بتلانا، مجھے خبر دینا بہت ضروری ہے۔ نماز روزہ اتنا ضروری نہیں ہے، نماز اور حج اتنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں اور بھی بہت سارے دعوے اس شخص کے ہیں، جس طرح میں آپ کے سامنے کچھ سناؤں گا۔ میری اور اللہ کی اطاعت میں خیر ہے،
جو میری اطاعت نہیں کرے گا اس کو آخرت میں نہیں بچا سکتا. کون ہے آخرت میں بچانے والا؟ کیا اس کو علاج کرنے کی وجہ سے، لوگوں کا ایمان لوٹنے کی وجہ سے اللہ کل قیامت کے دن بلائے گا، اے فیاض ایمان کے لٹیرے ادھر آ، میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ جا فلاں فلاں کو بچا لے؟ اس بدبخت کو ملے گا اختیار؟ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ